اچھا ساحل، آپ کی ایک پوسٹ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ بچے کا فیلئر اصل میں استاد کا فیلئر ہے. یہ پوسٹ کافی جگہوں پہ شیئر ہوئی ہے اور اس میں کافی زیادہ ملٹیپل قسم کے ریئیکشن آئے ہیں، جس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے تو پیغمبر بھی استاد ہیں اور بہت ان کے سارے فالورز تو نہیں ایمان لے کر آتے. اور اسٹوڈنٹس کا بھی اس دور میں دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہیں، وہ کس گھر سے آ رہا ہے، اس کی ایک اپ برنگنگ کہاں پہ ہو رہی ہے، اس کے گھر میں گھریلو معاملات کیا ہے، وہ اس کے ایکسپیرینسز کیا ہیں. تو اس طرح کی ملٹیپل فیکٹرز ہے جس میں آپ سارا کا سارا بلیم استاد پہ ڈال رہے ہیں. اور یہ اس جملے کے پیچھے فلاسفی کیا ہے، اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ اس کی آؤٹ آف کانٹیکس جو ہے نا، کوئی بھی چیز کسی بھی لیول کے اوپر لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہے. یہ جو ون لائن اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ بچہ فیل ہو جائے تو اصل میں استاد کا فیلئر ہے، یہ بیسکلی ایک ون لائن تھاٹ ہے. میں اس کو چاروں الگ الگ کیٹیگریز میں بتا رہتا ہوں کیونکہ یہ چاروں چیزیں اس کے اوپر اس وقت 4 موضوع ہیں جو آپ کو سمجھنے چاہیے. اور یہ چاروں موضوع سوچ کے ہیں. سوچ کا معیار اوپر ہوگا تو قوم اوپر جائے گی. اگر سوچ کا معیار نیچے رہا تو جتنے مرضی کمپیٹنس کی باتیں کرتے رہیں ہم، جتنے مرضی علم کی بھی باتیں کرتے رہیں، اس سے کوئی اوپر نہیں جانے والا ہمارا. سب سے پہلے تو ان 4 چیزوں میں لیڈرشپ، بیسکلی ڈیفینیشن آف لیڈرشپ کیا ہے. لیڈرشپ کس چڑیا کا نام ہے؟ اصل میں قوم کو یہ سمجھ نہیں آتی، ہمیں ٹریننگ نہیں ہوتی. پچھلے 2 جنریشن سے ہم نے اس لفظ کو بالکل ہی ڈی ویلیو کرتے ہیں. اس لیے چونکہ لیڈرشپ کا پتہ نہیں تو پھر غلط سلط لیڈرز کو ہی سلیکٹ کرتے آئے ہیں ہم 70 سالوں سے. لیڈرشپ کا جو بیسک یہاں پہ جو نقطہ بٹھایا ہے میں نے وہ یہ ہے کہ جب ایک گھر میں کوئی بھی بچہ غلط کام کرتا ہے نا تو گھر کا باپ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوتا ہے اس کا. کوئی بھی لیڈر اپنی تمام رعیت کے تمام غلطیوں کا جواب دہ ہے، یہ اس کا ذمہ ہے، ورنہ وہ لیڈرشپ رول پہ ہونے کے قابل ہی نہیں. تو یہ لیڈرشپ کی تو بیسس ہے کہ کوئی بچہ جو ہے نا وہ اگر فیل ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے یا نہیں وہ اس سطح پہ آ رہا تو یہ لیڈر کا قصور ہے، اس میں بچے کا قصور نہیں ہے. دوسرا جو خانہ ہے جس کے اندر آپ نے سوچ کو لے کے جانا ہے وہ بیسکلی استاد کا مقصد اور مطلب ہے. اب استاد جو ہے اس کی ڈیفینیشن اتنی ہم نے کمرشلائز کر کے چینج کر دی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو زمین پہ رگڑ دیا کہ اب بچہ بھی استاد یا ٹیچر بننے کے خلاف ہو گیا. استاد کا بیسک مطلب کیا ہے یہ ارریلیونٹ آف لیڈرشپ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں. ایک بندے کو میں آپ کو اس کو تھوڑا سا حافظہ اگر ہمارا زیادہ ہو تو آپ کو خود پتہ ہوگا کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ استاد ہونا اصل میں زندگی کے مقاصد کا ایک حصہ تھا. لوگوں کے لوگ مفت میں استاد ہوتے تھے، ذریعہ معاش ان کا کوئی اور ہوتا تھا اور بائی چوائس استاد بنتے تھے وہ. اور ساری جو ان کی جو ٹیوٹلیج تھی، جو ان کے جو پیپلز ہوتے تھے، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، وہ جب عرصہ گزار لیتے تھے کہ جب وہ فارغ التحصیل ہوں گے اس استاد سے تو ان کی زندگی کی تمام تر معاملات اس استاد کے ذمہ آتے تھے. ان بچوں کی ناکامیاں، ان کے کسی بھی قسم کے غلط جو فیل تھے اس سے استاد کو شرمندگی ہوتی تھی. وہ پیسے کہیں اور سے کماتا تھا اور استاد ہونے کو اپنی زندگی کا مشن سمجھتا تھا. یہ استاد ہزاروں سال سے ایسے اساتذہ رہے ہمارے. جب سے یہ کیپٹلزم کا دور آیا ہے تو ہم نے یہ استاد کا سارا مطلب ہی بدل دیا. تیسری جو خانہ اس میں آپ نے ضرور کھولنا ہے سوچ کا، وہ بیسک کانٹریکٹ ہے، عہد. بیسک کانٹریکٹ کی پاسداری، عہد کی جو پاسداری ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، کامن سینس ہے کہ جو کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے وہ پورا کرنا ہے آپ نے. اس میں کون سی کوئی عجیب و غریب سی بات ہے. اگر آپ ایک گاڑی کے میکینک کو بھی بلائیں نا اور وہ آپ کی گاڑی کو دیکھ کے کہے نا یہ کام میں ٹھیک کر لوں گا اور وہ ٹھیک نہ کر سکے تو ایک میکینک کے اندر بھی جو بغیر کسی اسکول کا بھی جاتا ہی نہیں اسکول، اس کے اندر بھی سینس ہوتی ہے کہ میں اس بات کے پیسے نہیں لے سکتا آپ سے کیونکہ یہ مجھ سے کام نہیں ہوا. آپ میکڈونلڈز یا KFC جائیں اور برگر خراب مل جائے نا تو اس کے وہ پیسے نہیں لیتے آپ سے. جب آپ ایک ایکسپلیسٹ اعلان کرتے ہیں اور اتنا بڑا اعلان اور وعدہ کرتے ہیں اور A گریڈز کے پوسٹر لگائے ہوتے ہیں تمام سکولز نے، گلی محلہ کے سکول نے بھی اور انٹرنیشنل چینز نے بھی، کہ اتنے % A گریڈز ہم لے کے دیتے ہیں اپنے بچوں کو،
تو یہ ایک امپلیسٹ آفر ہوتی ہے کہ جو بھی انسان آئے گا اس کے ساتھ ہم یہ والے اسٹینڈرڈس کے اوپر آپ کو ٹریٹ کریں گے. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب اس بنا کے اوپر تو ماں باپ کو کورٹ جانا چاہیے لٹرلی کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کس چیز کا کیا تھا اور سال کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے. یو شوڈ بی ریفنڈنگ دا فیس آف دا پیپل. ان بچوں کی فیس واپس کرنی چاہیے آپ کو ایز اسکول ہولڈر ایز ٹیچرز کہ یہ اب ہم سے نہیں آپ کا بچہ ہینڈل ہو سکا, جو بھی وجہ تھی اس کی. ابھی میں آتا ہوں ماں باپ کے اوپر, مگر ایز ماں باپ تو نہیں کانٹریکٹ کیا نا, انہوں نے تو کوئی بینر نہیں لگایا, ایڈورٹائزمنٹ لگائی ہوتی ہیں گھروں کے باہر, اسکول نے لگائے ہوتے ہیں. بیسک کانٹریکٹ ہے یہ آپ کا, یہ بیسک عہد کیا, وعدہ کرتے ہیں آپ ماں باپ کے ساتھ. پھر جب اسکول ٹیچر کی باری آتی ہے تو اس کے اوپر یہ تینوں تقاضے لگتے ہیں, لیڈرشپ کا بھی, استاد کے تمام رموز اس کے اندر پورے کے پورے شامل کریں, اور یہ کانٹریکچوئل آبلیگیشن آپ کی پوری ہونی ضروری ہے ایز اے ٹیچر. آپ کو گھر کی رکھوالی کے لیے ذمہ لگایا گیا ہے تو گھر کی ایک ایک چیز آپ کے ذمے میں آتی ہے. جب ایک ریوڑ کی نگہبانی کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں تو ایک ایک بھیڑ کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر کو یہ نہیں ہوتا کہ 99% واپس لے کے آیا ہوں. ایک پائلٹ جب جہاز کو لینڈ کروانے کے لیے ٹیک آف کرواتا ہے تو یہ کانٹریکٹ نہیں کرتا کہ 95% جہازوں پیسنجرز کو میں پہنچاؤں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے امپلیسٹ کانٹریکٹ کے اندر یہ بات ایز اے ریگولر بیسک انڈرسٹینڈنگ ماں باپ کے پاس نہ جاتے ہو. یہ بڑا آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنے % بچے جو اے گریڈ لگا کے پھرتے ہیں نا اپنے اسکولز اپنے سامنے, جتنے % بچے اے گریڈ پہ نہ آئیں, سمجھ لیں 20% نہیں آئے, تو ان کو 20% فیس پورے اسکول کی ریفنڈ کرنی چاہیے کہ ہم سے یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. اور فیل ہونے والے بچے کو تو پوری طرح ریفنڈ کرنا چاہیے آپ سے کہ مجھ سے ہینڈل نہیں ہوا. یہ سال تک آپ اس کو رگڑتے رہے, اس کے بعد آپ نے بتایا, اس وقت کے کی تو کوئی کمپنسیشن ہے ہی نہیں نا, جو سال پورا ضائع کیا آپ نے اس بچے کا. یہ تو 5-5 6 سال رگڑے ہوتے ہیں, 10 سال رگڑتے ہیں بچے کو مشکل سے, بیرلی ہی. اور مطلب میں کیا اس تفصیل میں جاؤں, اٹس اے ویری بیسک تھنگ. اور جو چوتھا خانہ ہے جو آپ نے سوال کیا نا کہ انبیاء کے بھی, حضرت نوح کے بھی کچھ ہی فالوورز تھے اور انبیاء کے بھی پوری کی پوری قومیں تو فالو نہیں کرتی. ایک کانسیپٹ ہے اس کو ٹیوٹلیج کہتے ہیں. یہ اتنا بیسک کانسیپٹ ہے, میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ کرسچنس کے اندر یہ بیماری نہیں آئی, یہودیوں کے اندر تو بالکل بھی نہیں آئی. یہ صرف مسلمانوں کے اندر بیماری آئی ہے کہ اپنی کتاب کے بارے میں کوئی بھی کامنٹ کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں رکھی ہم نے. مطلب آئنسٹائن کی تھیوری کو ریفیوٹ کرتے ہوئے تو کوئی مسلمان نہیں چیخو پکار کرتا کیونکہ سائنس نہیں پتہ ہوتی. مطلب کیمسٹری کی چیزیں نہیں پتہ تو چپ, فزکس کی چیزیں نہیں پتہ تو چپ, مگر اسلام کی چیزیں نہیں پتہ تو اتنا بڑا منہ کھول لیتے ہیں ہم کہ جی وہ اسلام میں ایسے نہیں ہے. دیر از اے بیسک کانسیپٹ. بغیر علم رکھے اسلام کو کسی بھی اسٹیپولیشن کو انووک نہیں کر سکتے ہم. میں آپ کو وہ اسٹیپولیشن بتاتا ہوں. پہلی بات تو انبیاء کے ٹیوٹلیج کے اوپر ایسے کیجول کامنٹ نہیں کر دیتے ہوتے, یہ بہت بڑی بے ادبی ہوتی ہے. انبیاء کی ٹیوٹلیج میں 100% رزلٹ رہے ہیں. جتنے بھی لوگ جس کو پریچنگ اور ٹیچنگ کا فرق نہیں پتا وہ کامنٹ نہ کرے اس طرح کے. پریچنگ کے اوپر ہدایت کا کانسیپٹ ہے, اللہ نے کہا ہے وہ میں خود دوں گا جس کو میں نے چاہوں. مگر ٹیوٹلیج از ناٹ پریچنگ, ٹیوٹلیج از ٹیچنگ. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کا بھی پیچھا کرو گے پہنچ جاؤ گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس بندے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹیوٹلیج میں لیا تھا اس کی گارنٹی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی دے رہے تھے, اور امت کو جتنے بھی ہم علم کے کارنامے صحابہ نے دکھائے وہ ہمارے سامنے ہیں. دیر از نو کوشچن اباؤٹ دا ٹیوٹلیج آف اینی پروفیٹ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کے ڈسائپلس, حضرت عیسیٰ کے ڈسائپلس, اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ, یہ سب ٹیوٹلیج میں آتے ہیں, تدریس کے اندر آتے ہیں. جن کی نبی تدریس کرتے ہیں وہ فیل نہیں ہوتے, وہ 100% رزلٹ کے ساتھ ہی آتے ہیں, وہ 1,000,000% رزلٹ کے ساتھ انہوں نے امت کو روشن کیا ہے. سو ڈونٹ جسٹ کامنٹ آن دا اسلامک اسٹیپولیشنس. یہ یاد رکھیے گا. میں آپ کو ابھی ٹیکنیکلٹی میں جان کے نہیں جا رہا ہوں اس وقت, ہلکی سی میں آپ کو ایپیڈرمل لیول پہ بتا دوں. اس کو جامع القلمی کہتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے. جامع القلمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہی نہیں کلیئر لوگوں کو. اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء بھی نعوذ باللہ 100% رزلٹ نہیں دے کے آئے. جامع القلمی ہوتی یہ ہے, جوامع القلم اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جوامع القلمی ہے کیا, کہ میں کسی بھی بندے کو, بچے کو, کوئی بھی ٹیچر دنیا کا, کوئی بھی انسان جو غیر نبی ہو, وہ جب کسی بھی بندے کو ٹرو کانسیپٹ بھی سمجھاتا ہے نا,
تو وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ دوسرے کے بندے کے دماغ کے اوپر عیاں کرتا ہے, اور اس کے بیچ میں جو بھی برج بنتا ہے اس میں کمی کوتاہی رہ سکتی ہے. کامن سینس کی بات ہے. میں کچھ سمجھاؤں گا آپ کو, آپ کا دماغ اپنے بیک گراؤنڈ سے کوئی پکچر نکالے گا, میسج کچھ اور ہوگا, پہنچے گا کچھ اور. یہ عام انسانوں کی کمیونیکیشن کا برج ہے, یہ کامن سینس ہے. اگر اس برج کے اوپر ڈیپینڈنٹ اللہ کی ہدایت نیچے آتی تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہی خیانت کر دی تھی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جامع القلمی کے تھرو پریچنگ کی اور ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی ٹیوٹلیج میں کوئی بندہ آ جائے گا تو کوئی ایسی کسر نہیں رہ سکتی. ایک نبی جب کلام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایسی کسر نہیں رہ سکتی کہ جو پکچر نبی علیہ السلام کے ذہن میں ہے وہی ایز از پہنچانی اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے. ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں نبی علیہ السلام نے, یا کسی بھی نبی نے. اس کانسیپٹ کے بارے میں لا علمی جو ہے نا وہ اس طرح کے کامنٹس کرواتی ہے کہ نعوذ باللہ اتنا بڑا کامنٹ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے بھی فالوور نہیں رہے. اس کا مطلب ہے کہ امپلیسٹلی اب یہ کہا ہے کہ نبی بھی فیل ہوئے. سو ٹیوٹلیج کو ٹیچنگ کو پریچنگ سے مکس نہ کریں. پریچنگ ہدایت کا کانسیپٹ ہے اور ٹیچنگ تدریس کا کانسیپٹ ہے. یہ بہت بیسکس ہیں. یہ لیڈرشپ کے کسی اور ہی پیڈسٹل پہ ہوتے ہیں انبیاء. ایسے ریلیجن کو نہ انووک کر لیا کریں. اپنی پہلے بیسکس ٹھیک کر لیں ہم سب, اور سوچ کے معیار کو اوپر لے کے جائیں. ٹیچر پہلے مفت میں پڑھاتے تھے اور ساری عمر کا ذمہ لیتے تھے. اب لاکھوں روپے پی آئی اے کا پائلٹ اتنی تنخواہ لیتا نا, اتنے مین اسٹریم اسکول کے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر لیتے. کسی پائلٹ سے کہیں نا 85% بندے پہنچا دو خالی, تو لگ پتہ جائے گا آپ کو, کوئی بیٹھے گا جہاز میں. یہ اتنا بڑا کانٹریکٹ کرتے ہیں آپ, اور ریفنڈ بھی نہیں کرتے ان کو کہ یار یو نو وٹ اٹس مائی فیلئر, ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ دا بلیم کہ ٹیچر کا قصور ہے اس پہ. سو دیر از اے لاٹ مور ٹو دا پکچر. ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ لوگوں کے بچے ہی خراب ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس اسٹیٹ کے اوپر برین کو بنایا ہے وہ پہلے سمجھیں. موسٹ آف دا ٹیچر, اینڈ آئی نو آل ایجوکیشنسٹ شوڈ لسن ٹو دس, موسٹ آف دا ٹیچرز ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا آف دا ہیومن سائیکالوجی, لیٹ alone چائلڈ سائیکالوجی اینڈ چائلڈ اپ برنگنگ آف دا برین اسٹیم ان دا سسٹمس. سو مشین کا مینول ہاتھ میں دیتے نہیں ہیں, اور وہ مشین کے اندر پھر سارے کے سارے کارروائی کرنے کے لیے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو ٹیچر نے وہی کرنا ہے, پھر الزام ماں باپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ماں باپ نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس بچے بھیجو, ہم نے ان سے کہا تھا ہمارے پاس بچے بھیجو. ہم اس بات کی پراپر فیس لے رہے ہیں, ہم آپ سے پیسے لے کے کانٹریکٹ کر رہے ہیں. سو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ ان ٹوٹیلٹی بیفور پٹنگ اینی تھنگ کہ ملٹیپل ریزن ہوتے ہیں اس کے اندر اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. آپ نے ذمہ کیوں لیا اگر آپ کو اتنے ملٹیپل ریزنز ہیں؟ پولیس والے پتہ رشوت کس بیس پہ لیتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے. ملٹیپل ریزنز ہیں ہمارے پاس رشوت لینے کے. برائی کے ہزاروں ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں. لیڈرشپ کے پیچھے کوئی ریزننگ نہیں ہوتی. لیڈرشپ کے پیچھے پلیج ہوتا ہے کہ if I cannot do it, I won't do it. But if I can, I will not take every single bits of responsibility. Every mistake of the group or the family or the company. Every single mistake is the mistake of or ownership of leadership. This is how technical and how grave this concept of leadership. یہاں پہ تو ہر گلی میں اب بندہ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا. یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہم 70 سال سے پتہ ان ناہلوں میں کیوں بھر رہے ہیں؟ بیکاز ماں باپ ٹریننگ ہی نہیں دیتے لیڈرشپ کی, بیسکس ہی نہیں بتاتے. ابھی میں صرف بیسکس کی بات بتا رہا ہوں. I hope everything is clear about why I said کہ کوئی ایک بچہ فیل ہوتا ہے, استاد فیل ہو رہا ہوتا ہے. اصل میں لیکن اس سے ایک اور دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو کلاس ہے, ایک کلاس میں ایک ٹیچر 2 یا 3 یا 4 اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا رہا ہوتا. اس کچھ کبھی اسٹرینتھ 30 بھی ہوتی ہے, 50 بھی ہوتی ہے, 100 بھی ہوتی ہے. تو وہ سب کو انڈیویجولی تو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا. اس بات کی فیس کیوں لیتا ہو؟ نہیں تو جب ٹائم نہیں آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں اور اسکول آپ سے کہیں نا کہ ہمارے پاس 50 بندے ہیں, ہم آپ کو فوکس نہیں دے سکیں گے اس لیے ہم آپ سے کم فیس لے لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ اس فوکس کی فیس لیتے ہیں کہ ہم آپ سے فل فوکس کریں گے. آج کوئی بھی اسکول ایسا نہیں بچا جو اس فوکس کو اپنے بینر پہ لگا کے نہ بیٹھا ہو. بولتے ہی ہیں کہ ہم نے کلاس روم کا سائز شرنک کیا تاکہ فل فوکس کر سکیں. اگر آپ فل فوکس کے بعد بھی بچہ پاس نہیں کر سکتے, پاس کی بات تو میں پاس فیل کی طرح میں جانا بھی نہیں چاہتا. دیکھیں 3 چیزیں ضروری ہیں استاد کے اندر, بچے کے اندر ڈالنا. ایک علم, ایک شعور اور ایک قابلیت. یہ تینوں ہیں. اگر علم اور شعور کو اکٹھا کر لیں, 4th ڈگری ہوتی ہے کردار کی. کردار کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے نا اسکولوں میں, بولا ہی نہیں جاتا. لیٹ لون کہ اس کے اوپر کوئی کریکولم لکھا جائے. ٹھیک ہے, شعور, قابلیت اور کردار. علم کو میں شعور کے اندر ہی رکھ رہا ہوں اس وقت. یہ تینوں چیزیں نہیں کرے تو استاد کس بات کے ہیں آپ؟ یہ آپ نے انسٹیٹیوٹ کیسے کھول لیے, دیواریں کھڑی کیسے کر لی آپ نے اسکول کی؟ میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ریفریز کروں گا. میں آپ کو دوبارہ سے ریفریز کر کے آنسر دیتا ہوں. اگر 50 بچے ہیں یا 30 بچے ہیں, اف یو آر ایکچولی
taking money for it and pledging کہ we are going to put all the focus on every child, then you cannot say کہ بچے زیادہ ہیں تو میں اتنا فوکس نہیں کر سکا. آپ نے غلط شعبہ چوز کر لیا. پھر اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ابھی کا اسکول سسٹم ہے اس سسٹم میں ہمیں تھوڑی سی چینج لانی چاہیے. میں اصل دیکھیں میں تو اس سسٹم کے اندر رہ کے یہ بات کی تاکہ سوچ ڈیولپ کی جائے سسٹم. مجھے تو پتہ ہے سسٹم بالکل بیکار اور ناکارہ ہے, مجھے تو اس بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہو رہی. میں اس سسٹم کے اندر اس ٹیچر کی سوچ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پتا ہو کہ کس شعبے میں آنا چاہ رہا ہوں. مجھے کوئی کہے کہ پاکستان پولیس جوائن کر لو, آئی ول نو کہ آئی کینٹ ہینڈل دیٹ. ساحل میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, لیکن اچھا اب اسی آپ کی بات کو پریکٹیکل اس پہ اپلائی کرتے ہیں. ایک ٹیچر آپ کی بات سمجھ گئے, وہ اپنی کلاس میں جاتا ہے 1 گھنٹے کے لیے اور آگے 50 اسٹوڈنٹس ہیں. وہ ان 50 کو اول تو 1 گھنٹہ اس کے لیے ٹائم ہی کم ہے کہ وہ ایک انڈیویجول کو انڈیویجولی ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ہر بندے کو کس طرح سمجھ آ رہی ہے, کون کدھر رہ گیا, کس طریقے سے ہینڈل کرے گا. پھر اس معاملے کو ہم ریئل لائف میں کس طرح امپلیمنٹ کریں کہ ایک ٹیچر سب بچوں کو ایڈریس کرے. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ نے یہی سسٹم رکھنا ہے نا تو فیل والوں کی فیس ریفنڈ کر دیا کریں. ہم سے نہیں ہو سکا, ہم نے وعدہ کیا تھا اس سال کی کمپنسیشن الگ سے دینی چاہیے اسکول کو, کہ ہم نے آپ کا سال بھی ضائع کر دیا بچے کا. یہ کیسے کہہ دیا کہ بچہ نہ کر رہا ہے آپ کا, بچہ تو نہیں پیسے لے رہا آپ سے, ماں باپ تو نہیں لے رہے. یو آر ایکچولی سیئنگ دیٹ آئی ول میک شیور دیٹ کہ آئی ول ورک آن دس چائلڈ. یہ بہانہ اندازی نہیں چلے گی اگر آپ نے پیمنٹ لی ہوئی ہے تو. یہ کسی بھی شعبے میں ڈالیں, آپ کسی کریانہ اسٹور پہ بھی چلے جائیں نا, یہ بہانہ ادھر بھی نہیں چلتا. اور آپ سمجھ لیں کہ لاکھوں روپے کے اوپر ہم یہ والا ایک اسمپشن لے کے بیٹھ گئے کہ خیر اگر 20 یا 10% بچے فیل بھی ہو گئے تو ایک انسانی بچے کی قیمت جو ہے نا دنیا کے سارے اسکول مل کے ادا نہیں کر سکتے. خاندان تباہ کر دی, نسلیں تباہ کر دی ہم نے, بہت ایزی لے لی. میں نے کہا نا لیڈرشپ کی تو بیسس ہی نہیں ہمارے پاس بنی ہوئی. سو آئی ایم ناؤ گوئنگ ٹو لسن ٹو دس سارٹ آف an argument which has absolutely no basis of understanding of leadership, the institute of teaching, and most importantly یہ جو بد عہدی کی ہم نے ہر بندے کے ساتھ, ہر ماں باپ کے ساتھ بد عہدی کی. آپ کے جواب سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم کی اگر میں بات کروں تو سارے ٹیچرز جو کہ پے لے رہے ہیں وہ خیانت کر رہے ہیں. Well, if they're not living up to this standard تو پھر استاد کا تو مطلب ہی نہیں سمجھ آیا نا ان کو. سمجھ رہے ہیں, یہ عام شعبہ نہیں ہے, انبیاء کا شعبہ ہے یہ خاندانوں کی اور نسلوں کی ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہے. یہ میں پھر بتا دوں, اس ریگولر اسٹیٹمنٹ جو کہ ہر دفعہ میں بولتا ہوں, اے ٹیچر از ایز گڈ ایز ہز ورسٹ اسٹوڈنٹ. کالج کا میرٹ کیسے بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا, جو سب سے کم بچے کا اسکور کا بچہ ہم ہائر کرتے ہیں نا, انڈکٹ کرتے ہیں کالج میں, وہ میرٹ ہوتا ہے کالج کا کہ اس سے کم نہیں رکھا ہم نے. ٹھیک ہے, جو سب سے ویک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کا ٹیچر کا میرٹ ہوتا ہے. تو جو بچہ فیل ہو رہا ہے نا وہ اصل میں ٹیچر کی اوقات اس طریقے سے بتاتا ہے. اب آپ کو کوڈ پوری طرح سمجھ آ جائے گا کہ فیل ہونے والا بچہ اصل میں میرٹ ہے اس کی ٹیچنگ ایبلٹی کا, کیپیبلٹی کا, اور موسٹ آف آل اس انسٹیٹیوٹ کا. دس از ہاؤ سمپل. یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, اس میں کوئی میں نے اسلامک دفعہ تو نہیں انووک کر دی یا کوئی حد تو نہیں لگا دی. یہ ہر ایک کو پتہ ہے, چائنا میں چلے جائیں گے یا ترکی میں چلے جائیں گے, سب کو پتہ ہے کہ جو آپ کی ورسٹ پرفارمنس ہے نا وہ آپ کی اصل میں اوقات ہے. کسی ایتھلیٹ کو بھی لے لینا تب بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں, رائٹر کو لے لینا تب بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں. رائٹر از ایز گڈ ایز ہز ورسٹ بک. اے لیڈر ہینس اے لیڈر از ایز گڈ ایز ہز ویکسٹ ایلیمنٹ. جو اس کی فیملی کا ویکسٹ ایلیمنٹ ہے وہ باپ کی اوقات ہے, جو اسکول کا ویکسٹ بچہ ہے وہ اسکول کی اوقات ہے. ایسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس فیل کرتے اس کو نکال دو. اس اسٹینڈرڈ کے اوپر تو چڑیا گھر میں بھی نا وہ مینیجر نہیں رکھتے ہوتے کہ جنہوں نے جانوروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس میرٹ کے اوپر وہ بھی کہتے ہیں 100% رزلٹ چاہیے ہمیں, ہر جانور کی دیکھ بھال کرو گے. یہاں پہ اسکول کے اندر ہم نے کھلی چھٹی دے دی کہ جب انسانوں کی باری آئی ہے تو کوئی بات نہیں, 20% بچے خیر ہے, بے شک فارغ بھی ہو جائیں تو سوری, دس از ناٹ ہاؤ اٹس گونا ورک. دس از دا لیسٹ, مطلب ایسے اسٹینڈرڈ پہ ہی پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں. دس از ہاؤ وی ایز ٹیچرز ہیو لاسٹ آور ریسپیکٹ ان دا سوسائٹی. کوئی بھی انسان اسکول ٹیچر کیوں نہیں بننا چاہتا, بیکاز ہمارے اسٹینڈرڈز اس طرح کے ہو چکے ہیں. ان بیسس کے اوپر غلط کو غلط مانیں اور صحیح کو صحیح مانیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے ٹیچر ایسے ہیں, میں نے ایسے ایسے عظیم ٹیچر دیکھے ہیں پاکستان میں. میں اسکول کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہوں, اسپیشلی ویمن. اس عزم کے ساتھ آئی ہوئی ہیں کہ کسی بچے کو چھوڑیں گے نہیں ہم, ہر بچے کو اپنے بچے سے زیادہ ٹریٹمنٹ دے رہی. مجھے پتہ ہے مگر آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اسٹینڈرڈز بنانے پڑیں گے ہمیں, اپنے بچوں کے اندر اسٹینڈرڈز بنانے پڑیں گے. ایسے نہیں, ایسے کر کے کوئی سسٹم چینج نہیں ہوتا. یو آر گوئنگ ٹو پٹ دی اسٹینڈرڈز ان یور چلڈرن سو دیٹ دے وڈ وانٹ ٹو بیکم ٹیچرز وین دے گرو اپ.
And these are the standards that has invited millions of people to do the right thing. اور سب کے سب میں اپنے شعبے سے بتا رہا ہوں, ایسے ایسے لوگ جب اپنی زندگی کا پرپس ڈھونڈتے تو سب سے پہلے ٹیچنگ میں آتے ہیں کہ لوگوں کو سکھائیں. اتنا آسان نہیں ہے ٹیچنگ کرنا, اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی کاوش, اس کے پیچھے بہت بڑا عزم چاہیے ہوتا ہے, ورنہ تو ہزار ریزنز ہیں ٹیچنگ چھوڑنے کے. ٹھیک ہے, منی از ناٹ دا پیوٹ آن وچ یو گوئنگ ٹو پٹ دس پروفیشن آن. سوری. اچھا, اس اسکولوں میں جن بچوں کا کانفیڈنس شیک کر دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کافی پیچھے ہیں, نالائق ہیں, آپ ریپیٹ کریں, یہ ایسے بچوں کو کیا پھر اسی اسکول میں بار بار ڈالنا چاہیے یا ان کو کسی طریقے سے ٹیوشنز میں ڈالنا چاہیے یا گھر میں ان کی خود؟ دیکھیں, پاکستان میں بڑھتی ہوئی ٹیوشن اکیڈمیز جو ہے نا, یہ تمام اسکولس کے اوپر اٹس اے سلیپ آن دا فیس آن آل دا انسٹیٹیوٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. As a reaction, tuition academies are flourishing. It is not a rocket science concept. Schools میں اگر کام ہو رہا ہوتا تو ٹیوشن اکیڈمیز بند ہو رہی ہوتی. ٹیوشن اکیڈمیز لاکھوں روپے لے رہے ہیں اے لیولز او لیولز کے جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں. دے آر سیلیبریٹیز. پوچھیں ذرا ان سب سے, اپنے احباب میں پوچھیں یہ کیوں سیلیبریٹیز بن گئے ہیں. ایک ٹیچر 3-4 لاکھ روپے لے رہا ہے, کس بیس پہ؟ کیونکہ وہ اسکول کام نہیں کر رہا. یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کام نہیں نہ کیے تھے تو پرائیویٹ پریکٹس ڈاکٹرز کی چمک گئی تھی, چاندی ہوگی نا ڈاکٹرز کی, کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کام نہیں کرتے. وہ بھی 2 نمبر ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کو آپ اپنے کلینک میں راؤٹ کرتے ہیں. ہر جگہ پہ ایسی 2 نمبر نا, بیسک لیڈرشپ نہیں پڑھائی جاتی, بچوں کو سکھایا نہیں جاتا کہ اصول ہیں کیا. گالیاں نواز شریف عمران خان کو دیتے ہیں اور خود گھروں کے اندر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. سو دس از اے ویری, اس میں ہم کوئی یہودی سازش نہیں ہے اس کے اندر. یہ ہماری امی کی اور ہمارے ابو کی سازش ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے. اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے آپ, پھر کس قوم کی باتیں کرتے ہیں. سب جھنڈا لگانے کی ضرورت کس نے کی ہے جس کو قوم کا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ آیا. تھینک یو ویری مچ ساحل.